ریسنٹ اچرا کا واقعہ ہوا کہ ایک ماں نے صرف اپنی محبت کی خاطر، وہ بھی ناجائز محبت، ناپاک محبت اس کو آپ کہہ لیں، کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہے، اور پھر پوری کہانی آپ کے سامنے. یہ ایک بہت ملٹی فیکٹوریل اس کے ریزنز ہیں. دین سے دوری تو ہے ہی ہے معاشرے کی، بالکل، لیکن بہت زیادہ ذمہ داری میڈیا کے کندھوں کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میڈیا جو ہے وہ ویلنٹائن کو پروموٹ کرے گا، وہ ایک ناجائز لو سٹوری، ایک زنا میں لتڑی ہوئی لو سٹوری کو اگر وہ ہائی لائٹ کریں گے، اور ہر وقت کرکٹرز، فلم پروڈیوسرز، فلم ایکٹرز، ایکٹریسز ان کے معشقوں کی داستان ایسے لے کے پھیلائیں گے، تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے نا. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے، اور یہ میڈیا کی جو یہ ڈیرینجڈ، یہ میں تو اس کو ایک ڈیرینج مینٹل کنڈیشن کہوں گی نا. آپ بار بار میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اس قسم کی باتیں. وہ بھی سمجھتی ہوگی کہ میں بڑی لو سٹوری میں ہوں، میں نے تو قربان کر دی اپنے بچے، میری تو لو سٹوری لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑا سیکرڈ کام کر رہی ہے اپنے طور پہ. تو یہ مینٹل ڈیرینجمنٹ کی ڈائریکٹ ذمہ داری میڈیا کے اوپر آتی ہے. یہ پروڈیوسر، یہ مالکان چینلز کے، یہ ڈرامے جو ہیں، ہر ڈرامہ جو ہے وہ زنا اور ناجائز تعلقات کے اوپر ہے. کسی کا بچہ کہیں پیدا ہو گیا، کسی کا، مطلب یہ ایک نارمز بن گئے ہیں میڈیا کے اوپر، اور میڈیا جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. ہم اتنے دور نکل گئے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے فیس کریں گے قیامت والے دن، تو کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور دینی جو مدارس ہیں، جو ان کے ہیڈز ہیں، وہ ہل ہی نہیں رہے اس بات کے اوپر. یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے کہ یہ معاشرہ کا بگاڑ تم نے چپ کر کے بیٹھ کے کیسے دیکھا. تمہاری نمازیں جو تم 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے ہو، یا تسبیحاں کرتے ہو، یا درس اپنے ایک لمیٹڈ لوگوں کو دیتے ہو، یہ اس سے بڑھ کے آپ کو کرنا پڑے گا. ایک ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی. یہ جو بے لگام گھوڑے یہ جو اب چھوڑ دیے ہیں آپ نے معاشرے کے اندر، جو دماغ بالکل ناجائز تعلقات کے اوپر آپ نے لگا دیے ہیں. آپ دیکھو ارسلان، شاعری ہماری زنا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گانے جو ہیں یا لیرکس جو ہیں وہ زنا کے اوپر ہے. ہمارے ڈرامے زنا کے گرد گھومتے ہیں. ہماری ہر چیز زنا کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پھر آپ ایسے واقعات کو روکیں گے؟ ان کے تو دماغی دن شروع ہوتا ہے، میوزک لگ جاتا ہے، گانے لگ جاتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ، وہ اسکرول کر رہے ہیں، آپ کا دماغ ہی اس طرف لگا ہوا ہے. بالکل. تو پھر آپ یہی واقعات ہوں گے نا، جیسے وہ 3 بچے قتل کر دیے، پھر وہ اپنا بیٹا قتل کر دیا، اور پھر وہ صاحب جنہوں نے جا کے فائرنگ کر کے ساروں کو قتل کر دیا. تو پھر یہ اس طرح کی ون ٹریک مائنڈ. ایسی ماؤں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو کے ایک تو وہ اپنا گھر خراب کر رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہیں، اور اس طرح وہ، میں کہتا ہوں کہ سنگ دل ہو چکی ہیں کہ اپنے ہی بچوں کے گلے کاٹ رہی ہوں. جو چڑیا ہے نا، اگر آگ لگ جائے نا درخت کو، تو چڑا اڑ جائے گا، چڑیا انڈوں کے ساتھ جل کے مر جائے گی، یا اپنے نومولود جو بچے ہیں بیٹھی رہے گی نیسٹ میں، وہ اڑ کے نہیں جائے گی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ مر جائے گی اس آگ کے اندر. بہت بڑی. ٹھیک ہے، تو یہ جانوروں کی بھی انسٹنکٹ ہے. یہ مینٹلی ڈیرینجڈ عورتیں ہیں، یہ ذہنی طور پہ مفلوج عورتیں ہیں. میں ان کو نارمل کے اندر نہیں لوں گی. They are mentally deranged. They should be in a mental hospital. ان کو پاگل خانے کے اندر داخل کرنا چاہیے ایسی عورتوں کو. بالکل صحیح آپ کہہ رہی. اور ان کی باقاعدہ کوئی کس طرح اویئرنیس کی جائے ملکی سطح پہ، اس کے اوپر ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو کس طرح ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے؟ میں نے یہ کہا ہے نا کہ میڈیا کو تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن بدلنی پڑے گی. مولانا حضرات جو ڈائریکٹ ذمہ داری ہے، جن کو دین اسلام پھیلانے کی، معاشرے کے بگاڑ کو روکنے کی، یہ ان کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن ہم ایز شہری یا ہم ایز این انڈیویجول ہم اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہر شخص کی،
ہر عورت کی، ہر مرد کی، ہر بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے، اپنے گھر، دیکھیں نا ایک مرد کی ذمہ داری اپنی گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری ہے اس کی، بالکل وہاں نافذ کرے. ٹھیک ہے. اب جو کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پڑھو، قائم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اس کو رائج کرو، اس کو قائم کرو. تو یہ اپنا جو لمیٹڈ ان کا ہے سوورینٹی جہاں اس کی ہے، اس کے اپنے گھر میں ہے نا، گھر سے شروع کرے. اگر ایک ایک گھر اس طرح صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. تو ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو بے لگام گھوڑا اس وقت ہے پستی کا، جو ہماری معاشرتی پستی میں ہم گر گئے ہیں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. مین ذمہ داری تو آبویسلی جو دین اسلام کے جو میں تو یہی کہوں گی کہ وہ ٹھیکیدار ہیں، مطلب دیکھو اس پوزیشن پہ، اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی کوئی ذمہ داری بھی ہے نا. صرف اس کے فائدے تو نہیں اٹھانے، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں.